Strong Tea Company, special in gold tea, family mix, saffron leaf, green tea, available at all stores near Pan Chaurasta, Old Ganj, Mehboob Nagar. M.A. Basit Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर मुस्तकिल में वाक़ई ईमान कमेटी के ऑफिस पर एक सहाफती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसको मोहम्मद सलीम सदर ईमान कमेटी ने मुखातब करते हुए कहा कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ राह फरार इख्तियार कर रही हैं और शादी ब्याह भी कर ले रही हैं। मुस्लिम लड़कियों की तरबियत के मुताल्लिक़ कुछ उलेमा और सियासी कायदीन ने गलत बयानी की है, जिसकी मोहम्मद सलीम ने मजम्मत की है। इन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लड़कियों की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ राह फरार इख्तियार होने की वजह दहेज की लानत है। मुस्लिम माशरे से लेन देन, जोड़े घोड़े की रस्म व रिवाज को खत्म किया जाए तो ऐसे वाक़यात रौनुमा नहीं होंगे। ऐसे में मुस्लिम नौजवानों को चाहिए कि वो लड़की वालों से दहेज और लेन देन का मुतालबा ना करे और निकाह को आसान करे। इस इजलास में मोहम्मद सलीम, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट बाबर शेख, जुनैद शरीफ, सैयद गौस हुसैन, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मोहम्मद फहीम, जहांगीर खान, मोहम्मद अकरम, अब्दुल मुकीद, शेख रहीम, मोहम्मद जाफर, मोहम्मद मस्तान, इमरान खान, मोहम्मद अजहर और मोहम्मद नदीम मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले मैं ईमान कमेटी तेलंगाना की जानिब से हमारे इस्लामिक नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ सारे हमारे हिंदुस्तानी भाई और बहनों के लिए, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस साल वो हम सबको खुशियों से नवाजें और हमारे इस मुल्क में हमेशा हमेशा अमन व अमान क़ायम रखें। तो चलिए, आज के इस मौजू पर जो मैंने आज इस प्रोग्राम के लिए जो सभी लोगों को जमा किया है, तो आए दिन कुछ दिनों से उर्दू अखबारात के ज़रिए, उर्दू टीवी चैनल्स के ज़रिए ये सुनने और देखने में आ रहा है कि हमारी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम के साथ पार्कों में, शॉपिंग मॉलों में, होटलों में और पता नहीं कहाँ कहाँ नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा शादी ब्याह तक का मामले कई रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उनके फ़ोटोज़, उनके बायोडाटा भी पहुंच चुके हैं। तो ऐसे कई वाक़यात जो गैर मुस्लिम के साथ हमारी लड़कियों के शादियां रचाए जा रहे हैं, इसके लिए कई लोगों के, कई मुअज़्ज़िज़ हज़रात के अपने अपने ख़यालात जो ज़ाहिर हो रहे हैं, वो अखबारात के ज़रिए और ये भी टीवी चैनल्स के ज़रिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ हज़रात ये कह रहे हैं कि दीनदारी की कमी है लड़कियों में, कुछ कह रहे हैं कि ईमान की कमज़ोरी है, कुछ कह रहे हैं कि माँ बाप की तरबियत है, और कुछ तो इतनी बदज़ुबानी कर रहे हैं कि जिसको मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकता। तो कहना और मकसूद हमारा ये है कि ये कम ईमान की और दीनदारी की कमी, ईमान की कमज़ोरी, माँ बाप की तरबियत, ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो मुअज़्ज़िज़ हज़रात जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ़ अपनी नाकामी, अपनी बुज़दिली और अपनी काहली पर पर्दा डालने की गरज से इस तरह के बच्चों पर, उनके माँ बाप पर इल्ज़ाम और घटिया से घटिया इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। जबकि बुनियादी बुराई तो हमारे माशरे में, हमारे मुस्लिम माशरे में लेन देन और घोड़े जोड़े की लानत है। हम तो इसको रोकथाम करने में नाकाम हो गए। नाकाम भी नहीं, नाकाम भी कब कहते हैं, जब हम कोई कोशिश करें, वो कोशिश अगर हमारी पूरी नहीं हुई, कामयाब नहीं हुई, तो उसको नाकाम कर दे। हम कभी घोड़े जोड़े की लानत को माशरे से, हमारे मुस्लिम समाज से ख़त्म करने की कोई कोशिश करे ही नहीं। तो हम सिर्फ तमाशाई बने बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है अब हमारे बच्चों के पास इतना पैसा, इतना सोना, इतना फर्नीचर तो नहीं है कि वो सामने वाले को सब कुछ देकर अपना निकाह पढ़ा सके, उनके मुतालिबात को पूरा कर सकें। ऐसा हरगिज़ नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में हमारे कुछ लड़कियां, बेशक कुछ लड़कियां इस तरह के इक़दामात कर रहे हैं, हम उनकी सख्त मज़म्मत करते हैं। जो कुछ सब्र नहीं कर रहे और कुछ ऐसे हरकतें कर रहे हैं जो गैर मुस्लिम के साथ अपनी शादियां रचा रहे हैं, ऐसे वाक़यात की हम सख्त मज़म्मत करते हैं, लेकिन हम उसके ज़िम्मेदार हैं। एक लड़की अगर हमारे पड़ोस की, अगर हमारे गाँव की किसी गैर मुस्लिम के साथ चले जाती है, तो अल्लाह के सामने आखिरत में, हशर के मैदान में हम सब उसके ज़िम्मेदार रहेंगे। ये सब जान लें।
اس کو روکنے کے بجائے ہم لڑکیوں کی تربیت پر، ان کے ماں باپ پر، ان پر ہم نشانہ ہٹا دیں گے، یہ بالکل بے بنیاد ہے. وہ اپنی زبان پر لگام رکھیں، وہ اپنی بد زبانی کو بند کر دیں، کیونکہ زبان چلانا تو سبھی کو آتا ہے، لیکن آپ بڑے عمر کے بڑے بزرگ لوگ ہیں، اس طرح کے واقعات کے بارے میں آپ ایک سنجیدگی سے کام کریں. سب سے پہلے معاشرے کی جو سب سے بڑی بنیادی چیز ہے، یہ لین دین، یہ رسومات، یہ سانچہ کے منجے، ان سب کو ختم کریں. نکاح کو آسان کریں، نکاح کو پوری طرح جو آج مشکل ہو سکا اسے سادگی سے انجام دیں، تو ہی آج ہمارے لڑکیاں ہمارے گھروں سے آسانی کے ساتھ ودا ہو سکتی ہیں. نہ کہ اس طرح کے واقعات اگر نہیں تو ایسے واقعات اور بھی زیادہ مزید بڑھنے کے اندیشے ہیں. تو اس کے لیے میں سبھی سے، ہمارے علماء دین سے، ہمارے معززان حضرات سے اور ہمارے سیاسی سماجی قائدین سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرف توجہ دیں اور ٹھوس اقدامات کریں کہ ہماری لڑکیوں کے نکاح زیادہ سے زیادہ آسان ہو جائیں، تاکہ ہماری لڑکیاں بے راہ روی کا شکار اور مرتد ہونے میں ناکام ہو سکیں. دختران ملت کی شادیوں کا جو مسئلہ ہے، مسئلے میں جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو جو ہے سو مشکل کرو. تو نکاح کو آسان کرو، جب ہم نکاح کو آسان کرو والی بات کر رہے ہیں تو نکاح کو ہم آسان نہیں کر رہے. اس واسطے کہ ہم کو سونلی بچی نہیں چلتی، کالی بچی نہیں چلتی، دبلی پتلی بچی نہیں چلتی، گڈی بچی نہیں چلتی. ہائٹ کی ضرورت، گردن سرائیدار ہونا، ناک جو ہے سو بہترین لمبی ہونا، خوب رو ہونا، خوبصورت ہونا، مطلب جلووں کا ازدحام ہونا لڑکی میں، جلووں کا ازدحام، ایسی رہنا لڑکی کے دیکھے کو ہو جانا. اب اس کے بعد جب تجزیہ کیا جاتا ہے، یعنی کیا بولتے ہیں اپنا، وہ تجزیہ جب کیا جاتا ہے لڑکے کا، تو لڑکا بیچارہ عموماً سنتے ہوں گے، لڑکا پیٹرول پمپ میں کام کرتا، لڑکا جو ہے سو آٹو رکشہ چلاتا، لڑکا ادرک لہسن بیچتا، لڑکا فلاں کرتا، لیکن لڑکی ایسی ہونا. پھر جوڑی کی رقم کا معاملہ ایسا ہے، 15 سے 20 لاکھ روپے جوڑی کی رقم ہونا، 10 لاکھ ہونا، 5 لاکھ تو بہت آسان ہو گئے. اب وہ بیچارہ غریب سے غریب آدمی 20 سے 25 لاکھ کی شادی کرنا. یہ حالات پیدا کرنے والے، اس کے ذمہ دار خود معاشرہ اور ہم ہیں. ہم اگر بار بار یہ کہا گیا ہے، بار بار یہ سنا گیا ہے کہ قبول صورت کی بڑی اہمیت و افادیت ہے. قبول صورت لڑکی ہے تو آپ کر لینا ہے، قبول صورت کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے. جوڑے کے رقم آپ کو ہونا ضروری ہے، جہیز جو ہے سو لاری بھر ہونا. ایک دور تھا چل گیا، اب یہ دور میں جو ہے سو بڑے مشکل حالات ہیں. ایسے میں ہم جو ہے سو کچھ حضرات بڑے بے تک کے باتیں کر رہے ہیں. لڑکیاں جو ہے سو کیا ہے، مطلب وہ عیاشی کر رہے ہیں، اوباشی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، بھاگ جا رہے ہیں، کر رہے ہیں. بھاگنے کے وجوہات کیا ہے؟ ریزنس جب سے میں سنا رہا ہوں نا، ریزن یہی ہے. غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگنے کی جو بات چل رہی ہے، وہ جو ہے سو اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ جو ہے سو فلفل نہیں کر سک رہے. آپ نے لڑکی کا باپ جو ہے سو جہیز نہیں دے سک رہا، لڑکی کا باپ جو ہے سو کیا بولتے ہیں آپ کا جوڑی کی رقم نہیں دے سک رہا. انہیں اچھی سے اچھی، دیکھو بھائی اچھا کھانا کھلانا آخری لفظ رہتا پھر سب ہونے کے بعد، تو اچھا کھانا انہیں نہیں کھلا سک رہا، مجبور ہے. بچی سمجھ جا رہی، اس کے بعد انہیں جو ہے سو اپنا کسی اور کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جا رہی. اس کا ذمہ دار معاشرہ نہیں ہے، سماج نہیں ہے. ہم بار بار یہ بولے ہیں، بار بار. آپ ایمان کمیٹی کی میٹنگ میں میں بہت عرصے تھا، میں سمجھتا ہوں ایمان کمیٹی قائم ہو کے 10-11 سال ہو گئے ہوں گے. پہلی میٹنگ جو تھی آپ کی، وہ میٹنگ میں میں بولا تھا کہ قاضی حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ قاضی حضرات یہ بات کو دیکھیں کہ لڑکا نقد مہر دے رہا یا نہیں دے رہا. لڑکا جو ہے سو جوڑی کی رقم اگر لے رہا ہے، جوڑا گھوڑا لے رہا ہے، ایسا اخراجات میں جو ہے سو ملوث کر رہا ہے لڑکی کے ماں باپ کو، تو اس نکاح کو جو ہے سو ہم نہیں پڑھائیں گے. یہ آپ اعلان کر دو. تو ایسا اعلان کچھ ہوا نہیں. ایسا کیوں کہ یہاں پہ ہو رہا کیا معاملہ بولے تو اللہ اور رسول سے جو ہے سو ڈرنے والے نہیں ہیں. اللہ اور رسول کی بات، اللہ اور رسول سے ڈرنے کی عادت ختم ہو گئی. آتی اللہ آتی رسول کی بات ختم ہو گئی. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات کو ختم کر دیے. صرف جو ہے سو دنیا سے ڈر رہے ہیں، ہے نا کیا؟ اب ڈر کے جی رہے ہیں، ڈر کے مر رہے ہیں، زور سے بات کرنے ڈر رہے ہیں. کون تو سنتا کیا؟ ارے کوئی سنو نہ سنو، اللہ سن رہا. کوئی دیکھو نہ دیکھو، اللہ دیکھ رہا. کوئی سمجھو نہ سمجھو، اللہ سمجھ رہا. ہاں، اللہ علیم ہے، اللہ جو ہے سو سنے کیا سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سب کچھ ہے. اللہ میں پورے خوبیاں ہیں. اس سے تم کیا چھپا سکیں گے؟ تو اس سے نہیں چھپا سکے. چھپا کہ تم کیا سمجھ رہے؟ اب یہاں چل جا رہا، وہاں جا کے جو ہے سو مزے میں رہے، ایسا نہیں ہے.
وہاں جا کے جواب دینا ہے. تو آپ جو ہے سو شادیوں کو آسان کرنے کی کوشش کیجئے, یہ مسئلے جو ہے سو آسانی سے حل ہوتے. اور خدا را جو لوگ بچیوں پہ الزامات لگا رہے ہیں, بچیوں پہ زیادہ سے زیادہ جو باتیں کر رہے ہیں, غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں, ان کو میں یہ مطلب میری کیا بولتے ہیں وہ ہے کہ آپ جو ہے سو اپنی زبان پہ ذرا کنٹرول کیجئے, کیونکہ ایسی باتیں غلط باتیں مت کیجئے. بچے جو ہے سو میڈیکل شاپوں پہ دکھ رہے ہیں, بچیاں فلاں کر رہے ہیں, بچیاں جو ہے سو عیش و طرب کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کے ذمہ دار حضرت, تم جو بولنے والے حضرت ہیں نا, تم خود بھی ذمہ دار ہیں. تم پہ بھی جو ہے سو افسوس اور لعنت ہے تم پہ. تم ایسی باتیں کر کے جو ہے سو بیہودے باتیں کر رہے ہیں. بیہودے باتیں مت کریے اور نماز کی ترغیب دیجیے. اور ہم جو ہے سو کوئی ایسی قوم, ایسے مذہب کے لوگ نہیں ہیں بھائی. الحمدللہ ہمارے مذہب میں ایسا ہے, ہمارے غوث بھائی بھی جو ہے سو مرغی کاٹ سکتے ہیں, میں بھی مرغا کاٹ سکتا ہوں. سلیم بھائی بکرا کاٹ سکتے ہیں, میں بکرا کاٹ سکتا ہوں. سلیم بھائی فاتحہ دلا سکتے ہیں, میں فاتحہ دلا سکتا ہوں. سلیم بھائی امامت کر سکتے ہیں, میں امامت کر سکتا ہوں. کوئی پابندیاں نہیں ہیں, فلاں آئے تو ہونے والا ہے, فلاں آیا تو جو ہے سو کام چلنے والا ہے, ایسا نہیں ہے. مذہب ہمارا بالکل فلیکسیبل ہے, لچکدار مذہب ہے. یہاں پہ کہیں پکڑ ہے تو کہیں چھوٹ ہے. آپ جو ہے سو وضو نہیں بنا سکتے تو تیمم کر سکتے, آپ نماز ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے, آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ سکتے, آپ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ سکتے. ارے اتنا اچھا مذہب, اتنا لچکدار مذہب ہے, اس میں جو ہے سو غیر ضروری باتیں جو ہے سو کرنا بہت غلط ہے. ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.